برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب اہل سنت جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو اپنے اس معروف و مشہور اور متنازع فی جملے سے رجوع کیا تھا، اس کی تائید کے سلسلے میں میرا ایک بیان آیا اور میں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، دیر آیت درست آیت کے تحت انہوں نے اپنے اس جملے سے رجوع کر لیا، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ مومن کے کلام میں محمل حسن تلاش کیا جائے، تو اسی حسن ظن اور محمل حسن کے تحت میں نے ان کی تائید کی۔ مگر جب تائید کرنے والوں میں نام کی فہرست دیکھی کہ اس میں مفتی منیب الرحمان کا نام بھی ہے، اور یہ وہی شخص ہیں جن کے تعلق سے میں کئی بار بیان دے چکا ہوں، اور یہاں تک میں نے کہا ہے کہ یہ مفتی اعظم تو چھوڑیے، مفتی بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ابھی حضرت سید مشاہد حسین کاظمی صاحب کی ایک کلپ بھی سننے کا اتفاق ہوا۔ میں الحمدللہ ان کے اس بیان کا جو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہے پوری طریقے سے موافق ہوں، اتفاق رکھتا ہوں، اور جو مطالبات ان کے ہیں وہی مطالبات میرے بھی ہیں کہ جلالی صاحب کو ایسے بندے کو اپنے محفل میں بلانا نہیں چاہیے، چونکہ یہ شرعی نقطۂ نظر سے صلح کلی ہے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، کہ میرے مرشد گرامی وقار نے ہم سب کی آنکھیں کھولی ہیں، اور جلالی صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے چونکہ وہ کئی بار خود ان کی گرفت کر چکے ہیں۔ شیعوں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا یہ ان کا آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ چند دنوں میں ہم منیب الرحمان صاحب سے توبہ کرائیں گے، لیکن جو احباب ان کے حاشیہ نشیں ہیں وہ توبہ کرانے کے بجائے خود اس میں ملوث ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔